اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو. آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا. اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں. آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں. اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا. تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے. تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں؟ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو. اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا. اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی، یہ خوبیاں ہونی چاہیے. چیبائد مردرا تبے بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانے بے تابے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے. اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو. یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا. یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں اسلام کی روح کے مطابق پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں. مت چھوڑ دیں کہ یہ سکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے. یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں. یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا. اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو. تمہارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے. اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں. اس وقت تو میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. اس وقت پوری اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں پہ خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کو ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے. وہ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج دینیات بھی ہم مغرب کی لکھی ہوئی جب پڑھیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح کے برآمد ہوں گے. دیکھیے، جو لوگ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو 1857 کی جنگ آزادی کو ان لوگوں نے لکھا تو انہوں نے اس کو غدر کا نام دیا، اور جب مسلمانوں نے اس تاریخ کو مرتب کیا تو اس کو جنگ آزادی کا نام دیا. اب بات ایک ہی ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ غدر ہے
اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ جنگ آزادی ہے. یہ پاکستان میں جو آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ لوٹ مار کا جو ہمارے ایک ذمہ دار شخص نے بات کر دی جو ہے وہ احد کے صحابہ کے لیے، تو یہ اس فکر کا شاخسانہ ہے کہ مغرب کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی نہیں ہے. تو جب آپ ان کے ذرائع سے جب دین کو پڑھیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو لوٹ مار ہی کہہ سکیں گے، اور آپ کو وہ دوسرا متبادل لفظ ہی موجود نہیں. یہ تو آپ نے سیکھنا تھا ماں کی گود سے، یہ تو آپ نے سیکھنا تھا مدرسے سے، یہ لفظ تو آپ نے سیکھنا تھا منبر و محراب سے. اور اب جب آپ ان کی جو ہے وہ لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھیں گے تو ان کے ہاں غنیمت نہیں ہوگی، ان کے ہاں لفظ لوٹ مار ہوگا. تو اس لیے یہ ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو بچپن ہی سے جو ہے وہ اپنی نگرانی کے اندر دینی بنیادی تعلیمات فراہم کریں، تاکہ کل وہ ایک اچھے منصب پہ بھی پہنچے تو وہ اس طرح کی بات نہ کرے جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے اور فتویٰ بھی متوجہ ہو سکے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں، اور ان کو ان ذرائع کے ساتھ. وہ نیشا پور کے ایک بزرگ تھے، تو جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں. میرا دین وہی ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے، یعنی دین وہی پرانا ہے. آج ایک اور اصطلاح چل رہی ہے ماڈرٹ اسلام کی. اسلام جدید قدیم نہیں ہوتا، اسلام وہی ہے جو 14 صدیوں سے آیا. یہ مغرب کی اصطلاحات ہے، کبھی وہ دہشت گردی کی اصطلاح لے آتا ہے، کبھی کوئی اصطلاح لے آتا ہے جدیدیت کی اصطلاحات، اور پھر ہم جو ہے وہ اندھا دھند اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ رقص کرتے ہیں ان کے پیچھے، اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو جس طرح کا وہ دین دینا چاہتے ہیں. تو نہ کوئی ماڈریٹ اسلام ہوتا ہے، اسلام وہی ہے 14 صدی. اگر کسی کو کسی زمانے میں اس کے فہم میں غلطی لگ گئی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے. اسلام صدیوں سے وہی چلا آ رہا ہے، نہ ماڈریٹ اسلام ہوتا ہے. اسلام وہی ہے، پرانا اسلام ہے، وہی جو صفہ کے چبوترے سے میرے حضور نے پڑھایا تھا، وہی اسلام جو مسجد نبی کی کچی چٹائیوں پہ بیٹھ کے میرے حضور سے صحابہ نے سیکھا تھا. تو وہ وہی اسلام ہے. تو وہ یہ جدیدیت کی اصطلاحیں اور یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ مغرب کی وضع کردہ اصطلاحات ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس منصب سے ہٹا دے، اور وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ہمیں وہ ہمارے اندر دین بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے جو ان کی خواہش کا ہو، ان کی مرضی کا دین ہو. لیکن ایسا تو نہیں ہے. ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم نے تو جو ہے وہ دین اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ ہمارے اسلاف اسناد کے ساتھ، یعنی جتنے بھی محدثین ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے، ان کی متصل سند حضور تک پہنچتی ہے، اور وہ اسناد کے ساتھ احادیث کو روایت کرتے ہیں. تو یہ بات میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ٹھہری کہ ہم اپنی اولادوں کی صالح تربیت کی ضمانت خود اپنے ہاتھوں میں لیں. نہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج کل جو جدید اداروں کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کوئی بھی اس سے بے خبر نہیں ہے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا رویے پڑھائے جا رہے ہیں، اور نصابوں کے اندر نئی نسل کو جو ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے. بلکہ اقبال نے تو کہا تھا کہ اس قوم کے لیے زہر ہے تعلیم افرنگ، یعنی افرنگ کی تعلیم اس قوم کے لیے زہر ہے کہ جس قوم کے جوان کی خودی جو ہے وہ بیدار نہ ہو. سب سے پہلے ہمیں ان بنیادوں کو اپنے مضبوط کرنا ہوگا، پھر ہم جہاں بھی جائیں گے اپنا رنگ چھوڑ کے آئیں گے، نہ کہ کسی کا رنگ لے کر کے آئیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے رنگ کو جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا رنگ، وہ رنگ اتنا گوڑا چڑھ جائے کہ اس کے اوپر کوئی اور رنگ نہ کیا جا سکے، اور پینٹ اس کے اوپر نہ کیا جا سکے. اور اگر ہم پورا کاغذ لے کر کے جائیں گے تو پھر اس کے اوپر جو مرضی کوئی لکھ لے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو مرضی کوئی رنگ کر لے. تو اس لیے ہمیں اپنی بنیادوں کو بہرحال مضبوط کرنا ہوگا. اب وقت